باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اور یہ اس ایک آیت کے اندر ہی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی کے بارے میں مجھے آپ کے سامنے آج کے اس درس قرآن میں بات کرنی ہے۔ قابل احترام جناب حافظ سیف الرحمان صاحب اور قابل احترام قائدین جماعت اسلامی اندرون سندھ، میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں اور عزیزوں، میں آپ کو اس تربیت گاہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جماعت اسلامی کے مرکز کے قائدین کی طرف سے، ذمہ داران کی طرف سے، کارکنان کی طرف سے آپ دور دراز کا سفر کر کے تشریف لائے ہیں، اور کتنے ہی آپ کے ساتھی ایسے ہوں گے کہ جو شاید پہلی مرتبہ اس مرکز میں آئے ہیں، اور شاید پہلی مرتبہ لاہور آئے ہیں۔ اس لیے آپ کا آنا ہمارے لیے انتہائی خوشگوار ہے، اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے کہ آپ اس مرکز میں آئے ہیں کہ جو اسلامی تحریکوں کا مرکز ہے، اور یہاں سے آپ الحمدللہ بہت کچھ حاصل کر کے جائیں گے۔ یہ جو موضوع ہے توحید کا، ہم سب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی بھی آدمی جو دین پہلے مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام میں جب داخل ہوتا ہے تو اس کلمے کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں مانتا۔ پہلے نفی کرتا ہے کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ سب کا انکار کرتا ہے کہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے سوائے ایک اللہ رب العالمین کے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، ہدایت کا مرکز ہیں، اور اس بات کے اعتراف کے بعد وہ اس میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 24 حرفوں کے اوپر مشتمل کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ دونوں مل کر 24 حرف بنتے ہیں، دن کے بھی 24 گھنٹے ہیں۔ لا الہ الا اللہ بنیاد ہے، محمد الرسول اللہ اس بنیاد پر عمارت ہے۔ لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے، محمد الرسول اللہ اس عقیدے کے اوپر ایک عملی زندگی ہے۔ اور دن کے 24 گھنٹے جس طرح سے ہیں، اسی طرح ایک ہماری مکمل زندگی ہے۔ تو یہ ایک کلمہ جس کے اندر داخل ہو کے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یہ ہماری پوری زندگی کا ایک نقشہ ہے۔ اب اس سارے کے بعد جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور وہی رحمان اور وہی رحیم ہے، ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ کی پہچان ہے۔
ورنہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب کو ماننے والے ہیں ان میں اللہ کی پہچان ان کو نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سندھ کے اندر تو ہندو بھی رہتے ہیں اور ان کو بھی آپ جانتے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیاں خود ان کے بازار سے خرید کے لاتے ہیں، ان کو وہ اپنا بھگوان سمجھتے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں جوڑتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں۔ تو کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ اپنا رب وہ اس کو یا اپنا بھگوان اس کو مانتے ہیں کہ جو بازار سے وہ خرید کے لاتے ہیں اور لے آئیں گے اگر ٹوٹ گیا، یعنی ایک خدا ٹوٹ گیا اور لے آئیں گے۔ اس طرح سے اتنا مضحکہ خیز بات ہے۔ لیکن ہم جس کو رب مانتے ہیں وہ حی و قیوم ہے، وہ زندہ و بیدار ہے، وہ دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ میرے دل کے حال جانتا ہے۔ وہ رب ہے جس کو میں مانتا ہوں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ کوئی جب دنیا کا کوئی بھی میرا ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہ میرا ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ اندھیروں کے اندر بھی میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ دکھوں میں بھی میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ مصیبتوں میں بھی میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ مشکلات میں بھی میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ مجھے رزق بھی دیتا ہے۔ وہ یہ پناہ چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ توحید ہے۔ اس کے بے شمار پہلو ہیں، جس پہ میں بات کروں تو بے پناہ باتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو ہم رب مانتے ہیں، عیسائی ہیں، کرسچین، وہ تین خدا مانتے ہیں۔ ایک خدا یعنی جس کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس میں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس ہے، کہ باپ بھی ہے پھر اس کا بیٹا بھی ہے اور ایک روح، تو ان کو ہاں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو گویا کہ ایک وہاں بھی ایک الجھن ہے، اور وہ خدا کا یعنی ایک بیٹا بھی مانتے ہیں، تو ان کے ہاں بھی، اور اس میں بھی تصور یہ ہے کہ وہ ہمارے گناہ جو ہے وہ اس پہ چڑھ کے صلیب پہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے، اب ہم جو چاہیں کرتے چلے جائیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی کرم نوازی کی ہے کہ ہم دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میں اس بڑی تفصیل کو چھوڑتے ہوئے آگے جا رہا ہوں تاکہ اصل جو موضوع ہے جس کی طرف حافظ سیف الرحمن صاحب نے اشارہ کیا ہے، توحید حاکمیت ہے، اس کی طرف میں پہنچوں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ذات ہے جس کو ہر نبی نے آ کر ایک ہی بات کی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، اور ہمیں رب، سب سے زیادہ رب اللہ کی پہچان تو یہ کائنات کے اندر ہر جگہ نظر آتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سہا، اور کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، اور کس نے سکھلائی ہے موسموں کو بعد ہوئے انقلاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، اور یہ زمین کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، یعنی کس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، وہ صرف رب کی ذات ہے۔ یہ یہاں اگر دنیا کے اندر انواع و اقسام کے پھل ہیں، یہاں اڑتے ہوئے بادل ہیں، برستی ہوئی بارشیں ہیں، چمکتا ہوا سورج ہے، یہاں دن رات کا الٹ پھیر ہے، یہاں ہمیں روز ایک ہی وقت پہ سورج نکلتا ہوا ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اس پہ کتنی باتیں ہیں، لیکن میں پھر تفصیل کو چھوڑتے ہوئے آگے جا رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی تخلیق کی اور فرشتوں سے سجدہ کروایا،
اور وہاں سے لے کر ہر نبی ایک ہی دعوت دیتا رہا، اور قرآن پاک نے اس کے بارے میں کہا کہ جو بھی نبی آیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود کو بھیجا، اور انہوں نے بھی کہا کہ یا قوم، اے میری قوم، عبد اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا اور الہ تو نہیں ہے۔ سمود کی طرف صالح کو بھیجا، اسی طرح مدین کی طرف شعیب کو بھیجا، یہ سارے نبی ایک ہی بات کرتے رہے۔ اب جتنے بھی نبی جتنے بھی آتے رہے، اصل مشکل جس بات کی طرف آتی رہی وہ یہ تھی کہ قوم کو بھی جب سمجھایا گیا تو ایک مشکل ان کو جو آتی رہی انبیاء کو، کہ جو حکمران تھے وہ خود خدا بنے ہوئے تھے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جب قوم کو سمجھا رہے تھے تو ایک مشکل یہ تھی کہ ایک طرف تو بت خانے تھے، قوم نے خود بت بنائے ہوئے تھے، اور بت بنا کے انہوں نے سجائے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک جوان پوری قوم کا مقابلہ کر رہے تھے، ان بتوں کو توڑ رہے تھے جو قوم نے اپنے ہاتھوں سے خود بنائے ہوئے تھے، اور اس قوم کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے ان بت خانے کے بتوں کو، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو توڑ دیا۔ اور جب قوم واپس آئی اور دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں تو بڑا غصہ آیا کہ ہمارے خداؤں کو کس نے توڑ دیا ہے، اور پھر خود ہی کہا کہ فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، ایک جوان آدمی ہے کہ جو ان بتوں کے خلاف مہم چلا رہا تھا، جس کا نام ابراہیم ہے، اور کہا کہ اس کو لے آؤ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے۔ اب جب آ گئے ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے سامنے تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم تم نے یہ ہمارے خداؤں کا حشر کیا؟ کہا کہ اس بڑے بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ کہہ سکتا ہے۔ کہا ابراہیم کیسے بچوں والی بات کرتے ہو، یہ تو نہ بول سکتا ہے نہ کچھ کہا کہ اچھا اف لکم، تو پھر تمہارے اوپر لعنت ایک طرح سے ہے کہ جو بول نہیں سکتا اسے تم خدا سمجھتے ہو۔ اب ان کے دل کے اندر خود یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، ان کا ضمیر جاگ اٹھا، آپس کے اندر کہنے لگے کہ بات تو یہ سچ کر رہا ہے کہ جو نہیں نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ یہی موقع ہے، اپنے خداؤں کی مدد کرو اور ابراہیم کو آگ کے اندر ڈال دو۔ اب بادشاہ کے پاس جو ہے وہ چلے گئے، اور بادشاہ خود کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ تو بادشاہ ہر دور کے اندر خود خدا بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی فرعون نے کہا۔ میں اب اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ آتی ہے کہ جب حکمران خود خدا بن جاتے ہیں، اور حکمران جو ہے، یہی دلیل جو ہے وہ حکمرانوں کے سامنے ہوتی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم کرسیاں رہنے دیں، بعد میں لگائیں، دس ختم ہو جائے تو چھوڑ دیں۔ اب یہاں پہ آ کے میں اس موضوع کی طرف آ کے آگے چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، یہ صفات ہم سارے جانتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ ان صفات کو جانتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ بیٹا دے دے، اللہ رزق دے دے، اللہ سے ساری دعائیں ہم مانگتے ہیں۔ لیکن اللہ حاکم ہے، یہ بات ہم نہیں جانتے کہ اللہ کا حکم بھی چلنا چاہیے، اللہ کی حکومت بھی ہونی چاہیے، یہ بات ہم نہیں جانتے۔ آج کا میرا موضوع اصل میں یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت اس کائنات کے اوپر چل رہی ہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کا حکم مان رہی ہے۔
तौअन औ करहा, चाहते न चाहते अल्लाह का हुक्म कायनात की हर चीज मान रही है। आपको नजर आ रहा है ना कि अल्लाह का हुक्म हर चीज मान रही है। सूरज अल्लाह का हुक्म मान रहा है, चांद अल्लाह का हुक्म मान रहा है, सितारे अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं, हवाएं अल्लाह का हुक्म मान रही हैं। इस कायनात की हर चीज अल्लाह का हुक्म मान रही है, चाहते न चाहते हुए अल्लाह का हुक्म मान रही है। यही बात अल्लाह के नबी ने कहा फिरौन के साथ, उसके साथ, नमरूद के साथ, कि मेरा रब तो सूरज को तुम कहते हो कि तुम रब हो, तो मेरा रब तो सूरज को मशरक से निकालता है, फाते बिहा मिनल मगरब। अगर तुम रब हो इस कायनात के, तो सूरज को तुम मगरब से निकाल के दिखा दो। तो मुमकिन नहीं है कि सूरज को कोई मगरब से निकाल के दिखा दे। सूरज को जहां से तलू होना है वहीं से तलू होगा, जिस वक्त तलू होना है उसी वक्त होगा। जिस सेकंड का कभी फर्क नहीं आया, हजारों साल गुजर गए हैं, आपको मौसमियात वाले बता देंगे कि इतने बज के इतने मिनट पर, इतने मिनट पे सूरज तलू होगा। कभी एक सेकंड का भी फर्क नहीं आया, इसलिए कि वो अल्लाह का हुक्म मान रहा है। वलाहु अस्लम मन फिस समावात वल अर्द, मदार जितने हैं उसके ऊपर चल रहे हैं। एक जरा सा भी फर्क, इंच के करोड़वें हिस्से का भी फर्क नहीं आया। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि कायनात पर उसका हुक्म चल रहा है। इस कायनात के अंदर कुर्सी एक ही है जो मजबूत है, वसिया कुर्सीयहु समावात वल अर्द, जिसकी कुर्सी ने जमीन व आसमान को घेरा हुआ है। इस कायनात के अंदर सारी कुर्सियां कमजोर हैं, चाहे वो इस मुल्क के हुक्मरानों की हो, चाहे वो ट्रंप की हो, अमेरिका के हुक्मरानों की हो, सब कमजोर हैं। अगर कोई कुर्सी मजबूत है तो वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। वसिया कुर्सीयहु समावात वल अर्द, जिसकी कुर्सी ने जमीन व आसमान को घेरा। ये है तौहीद। इस कायनात के अंदर सिर्फ एक ही कुर्सी मजबूत है। इसी तरह से कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया गया, अला लहुल खल्क वल अम्र, अगर मखलूक अल्लाह की है तो हुक्म भी अल्लाह का चलेगा। अब ये कितनी वाज़ेह चीजें हैं। अला लहुल खल्क, मखलूक अल्लाह की है, वल अम्र, हुक्म अल्लाह का चलना चाहिए। इसी तरह कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया गया, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह तबारक व तआला तमाम हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? यानी तमाम हुक्मरानों से बड़ा हाकिम अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं है। अगर हम अल्लाह तबारक व तआला को कारसाज मानते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला कारसाज भी है, अल्लाह कानून साज भी है। कानून भी अल्लाह का चलना चाहिए। इसलिए कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया, व मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह के नाज़ल करदा हुक्म पर हुकूमत नहीं करते। अब बड़ी वाज़ेह बात, व मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, आपको भी इतनी अरबी समझ आ रही होगी कि जो भी अल्लाह के नाज़ल करदा हुक्म पर हुकूमत नहीं करते। कुरान पाक में 3 अल्फाज इस्तेमाल किए गए, फ़उलाइका हुमुल काफिरून, वो काफिर हैं, फ़उलाइका हुमुल ज़ालिमून, वो जालिम हैं, फ़उलाइका हुमुल फासिकून, वो फासिक हैं। यानी कुरान पाक इस बात को तस्लीम नहीं करता कि हुक्म अल्लाह का नाज़ल हो और दुनिया के अंदर हुकूमत किसी और के कानून के मुताबिक चलती रहे। कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया, अफ़ा हुक्मुल जाहिलियत, क्या ये चाहते हैं कि जाहिलियत का हुक्म यहाँ पर चलता रहे? यबहून ये चाहते हैं कि जाहिलियत का हुक्म चले, तो जाहिलियत का हुक्म नहीं चलेगा, हुक्म अल्लाह का चले। अब ये इतनी वाज़ेह तौर पर कुरान पाक के अंदर ये बात इरशाद फरमाई गई। और इस बात पे ये बात थी कि हमारे यहाँ सारी चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं। ये अलग बात है कि हमने अल्लाह की हाकमियत आला को तस्लीम नहीं किया। हाकमियत आला
صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ لا الہ اعلان ہے، فرما روا کوئی نہیں، اور حاکم اعلیٰ بجز ذات خدا کوئی نہیں۔ ایک انگریز سیاح کا میں سفر نامہ پڑھ رہا تھا، اس نے کہا میں مسلمان ملکوں میں گیا تو وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ مسلمان ملکوں کے اندر قلعے بہت تھوڑے ہیں، مسجدیں بہت زیادہ ہیں۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ مسلمانوں کے مجموعی طور پر عقیدے کا اظہار ہے، اس لیے کہ قلعہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، اور مسجد اس بات کا اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب جہاں پہ پوری دنیا کے اندر مسجدیں اس بات کا اعلان کر رہی ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، تو کیا اس دنیا کے اندر پھر کوئی آرمی چیف بڑا ہو سکتا ہے؟ پھر وہاں پر کوئی چیف جسٹس بڑا ہو سکتا ہے؟ پھر وہاں پر کوئی صدر مملکت بڑا ہو سکتا ہے؟ پھر وہاں پہ کوئی وزیر اعظم بڑا ہو سکتا ہے؟ جہاں پر دن میں 5 مرتبہ مسجد کا مینار یہ اعلان کر رہا ہو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہیں۔ پھر اس بات کو ایک اور طرح سے دیکھیں کہ دنیا کے اندر فجر کی اذان کا وقت سب سے پہلے شروع ہوتا ہے انڈونیشیا سے، اور انڈونیشیا مسلمانوں کا ملک ہے جہاں آبادی مسلمانوں کی سب سے زیادہ ہے۔ انڈونیشیا میں 1.5 گھنٹہ تک فجر کی اذانیں چلتی رہتی ہیں، پھر اذان کا یہ وقت انڈونیشیا سے چلتے ہوئے ملائیشیا میں داخل ہوتا ہے، پھر بنگلہ دیش میں داخل ہوتا ہے، پھر یہ وہاں سے چلتا ہوا اذان کا وقت یہ آگے چلتا رہتا ہے، پھر اس طرح مختلف ممالک میں چلتے چلتے یہ جب یہ افریقہ کے ساحلوں کی طرف چلتا ہے تو پیچھے انڈونیشیا کے اندر ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اس طرح دنیا کے اندر کوئی ایک لمحہ بھی خالی نہیں رہتا جب کسی نہ کسی مسجد کا مینار اللہ کی کبریائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی کا اعلان نہ کرتا۔ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر وقت اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے۔ اب جہاں پر یہ بات ہو رہی ہو کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، توحید یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں، حاکمیت اعلیٰ اس کی ہے، سب سے بڑا حاکم وہ ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی اور حاکم نہیں ہو سکتا، قانون اس کا ہے اور اس کے قانون کو چلنا چاہیے۔ یہ بات ہے کہ جس کے لیے جماعت اسلامی قائم ہوئی کہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو قائم کیا جائے۔ اب اس بات کے لیے میں بہت ساری چیزیں اس بڑی ترتیب کے ساتھ آگے ہیں، میں اس کو لے کے چلوں گا اور کوشش کروں گا کہ میرا وقت جو ہے یہ 10:40 تک ہے، اس میں یہ میں موضوع مکمل کروں۔ اب میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ حاکمیت اعلیٰ کہ سب سے بڑا حاکم اللہ ہے، اس بات کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی نظام وہ ہو کہ جہاں پر حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی قائم ہو۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، قرآن پاک کی 4 بنیادی اصطلاح ہیں، آپ کو موقع ملے تو یہ کتاب ضرور پڑھیں، 4 بنیادی اصطلاح ہیں۔ اس میں انہوں نے جو قرآن پاک کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں، الہ، رب، عبادت اور دین، اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور آپ کو یہ ملے گا کہ الہ کا کیا مطلب ہے، رب کا کیا مطلب ہے، عبادت کا کیا مفہوم ہے، دین کا کیا مفہوم ہے۔
اسی طرح ایک کتاب ہے اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر، اس کے ذریعے سے بھی۔ اب اس کے ساتھ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس سلسلے کے اندر جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں توحید کے ساتھ ساتھ جس بات کا ہمیں ملتا ہے معاملہ کہ حاکمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کرنے کے لیے جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے اطاعت رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جو جیسے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو دوسرا پہلو اطاعت رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ یہ توحید کا لازمی حصہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کتاب ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ اس کو غالب کر دے، الدین کل، تمام ادیان کے اوپر اس کو غالب کر دے۔ تو اللہ کا یہ دین جو ہمارے پاس آیا ہے یہ غالب ہونے کے لیے آیا۔ غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ یہ دین غالب ہو جائے، یعنی عدالت اس دین کے مطابق ہو، پارلیمنٹ اس کے مطابق ہو، کاروبار اس کے مطابق ہو، بینک اس کے مطابق ہو، تعلیم گاہیں اس کے مطابق ہو، ہر چیز اس کے مطابق ہو۔ آج اس کے مطابق نہیں ہے، عدالت اس کے مطابق نہیں ہے، وہ انگریز کے قانون کے مطابق ہے، تھانے اس کے مطابق نہیں ہے، وہ رشوتوں کے مطابق چل رہے ہیں، سرکاری دفاتر اس کے مطابق نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ اپنا ایک ان کا قانون چلتا ہے، وہ انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے انہوں نے تو کوئی چیز بھی اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہم نظام لانے کے لیے اٹھے ہیں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا، اس میں اس بات کا لیے ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ اور قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ہے، رسول کی اطاعت کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ہے، اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ الگ سے نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، حکمرانوں کی اطاعت کرو، لیکن اللہ کی اطاعت لازمی ہے، کوئی شرط نہیں ہے اس کے ساتھ، رسول کی اطاعت کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، لازمی ہے، لیکن اولی الامر کے ساتھ الگ سے اطیعوا کا لفظ نہیں ہے، وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع ہے، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیں تو ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق ایک مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست قائم کی، اور آج ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس ریاست کو قائم کریں۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے جس سے آج ہم گزر رہے ہیں، اس محرم کے مہینے کے اندر 3 چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ ہم اس مہینے کو خاص طور پر اس کا کئی پہلو ہیں کہ جس کے ساتھ ہم وابستہ ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ سال ہجری ہمارا شروع ہوتا ہے محرم سے، اور نیا سال ہجری ہمارا شروع ہوا ہے۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارا نیا سال ہجری کون سا ہے۔ سال عیسوی ہمیں پتہ ہے کہ 2025 ہے، سال ہجری کون سا ہے نہیں پتہ ہوگا کہ یہ 1447 نیا سال ہجری ہمارا شروع ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں انگریز چلا گیا، انگریزی چھوڑ گیا، انگریزی ہم نے نہیں چھوڑی۔ اب یہ کہ 1447 سال ہجری ہے، اس کے ساتھ ایک خاص بات وابستہ ہے، وہ ہے ہجرت مدینہ۔ ہجرت مدینہ کی وجہ سے اسے سال ہجری کہتے ہیں۔ پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ 1 ہجری کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اور کربلا کا سانحہ پیش آیا تھا۔ یہ تینوں واقعات اسی موضوع کے ساتھ ہیں کہ جس پہ آج ہمارا یہ درس ہے کہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ، اس کے موضوع پر یہ تینوں واقعات ہیں۔ ہجرت مدینہ کے ساتھ یہ کیوں سال ہجری کیا گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک سرکاری کاغذ سامنے آیا کہ جس پہ مہینہ بھی لکھا تھا، تاریخ بھی لکھی تھی، سال نہیں لکھا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی سال کون سا ہے؟ پتہ چلا کہ سال لکھنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ پھر شورا کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ سال کون سا لکھا جائے، تو وہاں پہ پھر طاری بحث کے بعد یہ بات ہوئی کہ جو سب سے اہم واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جس پہ ہم اپنا سال شروع کریں وہ ہجرت مدینہ کا ہے۔ اور ہجرت مدینہ کا اہم اس لیے ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی تھی۔ مکہ مکرمہ میں اسلامی ریاست نہیں تھی، لیکن مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اوس اور خزرج کو اکٹھا کیا، مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا، یہود مدینہ کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا، میثاق مدینہ۔ یہود نے بھی آپ کو ریاست مدینہ کا سربراہ تسلیم کیا، اور اس طرح سے مدینہ منورہ کی ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ اس لیے سال ہجری ہجرت مدینہ سے شروع کی گئی، اور یہ اہم واقعہ تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسلامی ریاست کو مضبوط کیا، اس کے ادارے قائم کیے، ریاست اس کی عدالت قائم کی، اس کے خارجہ امور قائم کیے، اس کو وسعت دی، کیسر و کسریٰ تک بڑھایا، ایران اور عراق اور شام کو اس میں شامل کیا، مصر کو شامل کیا، افریقہ تک اس کو بڑھایا، اس کو بڑی وسعتیں دی، اور اس کو اس لحاظ سے کہ اس کا ریونیو ڈپارٹمنٹ قائم کیا، اس میں نہریں قائم کی، اس کی سڑکیں چراہیں قائم کی، اس کو ایک بہترین فلاحی ریاست بنایا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ یہ ریاست جس اصولوں پہ قائم ہوئی تھی وہ اصول ختم ہو گئے، حاکمیت اعلیٰ کا اصول تھا، اطاعت رسول کا قائم تھا، تقوی والا بندہ جو ہے وہ جو سب سے زیادہ متقی ہو وہ حکمران بنے، اس کے بجائے یہ کہ موروثی حکومت قائم ہونی شروع ہو گئی، شورائی حکومت ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح سے یہ بات کہ حکمران پر تنقید ہو سکتی ہے، یہ بات ختم ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس وقت اپنی جان کی قربانی دے کر اس بات کو ثبت کر دیا تاریخ کے اندر کہ ایسی حکومت کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے جو خلافت کے بجائے ملوکیت یا بادشاہت کی طرز پہ ہو۔ تو یہ وہ ساری بات ہے کہ جس کے لیے آج ہم یہاں پر جمع بھی ہوئے ہیں، اور اس کے لیے اس درس قرآن کے ذریعے سے میں آپ کی خدمت میں اب اس بات کو سمیٹتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے ذمے کیا ہے۔ میرے اور آپ کے ذمے اب یہ ہے کہ ہم میں اس حاکمیت اعلیٰ، اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو قائم کرنے کے لیے ہم دین کی دعوت کو لے کے عام کریں اور معاشرے تک جائیں۔ اس لیے کہ یہ بات ہے کہ یہ حکومت قائم ہونی چاہیے اور یہ دین کی اقامت ہونی چاہیے، اس کے لیے جب تک ہم اس کی دعوت کو آگے نہیں پھیلائیں گے، معاشرے میں نہیں جائیں گے، یہ کام آگے نہیں بڑھے گا۔ اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ آج یہاں آپ تشریف لائے ہیں، جب آپ اپنے معاشرے میں واپس جائیں، اپنے شہروں میں واپس جائیں، تو اس عزم کے ساتھ واپس جائیں کہ اب اس بات کو آپ اور آگے لوگوں تک پھیلائیں گے اور دعوت دیں گے اور لوگوں میں اور اس کو آگے لے کے جائیں گے، اور اس کو اتنا اور کریں گے کہ یہ لوگ یہ اس کو دوسروں تک پھیلائیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اس لیے کہ یہ ذمہ داری ہے ہماری، مخلوق خدا تک پہنچانا ہماری ذمہ داری
اور اس تک اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو کل ہم جواب دہ ہوں گے۔ میں اس بات کی عموماً مثال پیش کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جی کنواں پیاسے کے پاس چل کے نہیں جاتا، پیاسا کنویں کے پاس چل کے آتا ہے، یہ بات آپ نے سنی ہوگی، لیکن جماعت اسلامی والوں کے لیے یہ مثال نہیں ہے۔ وہ کنویں نہیں ہیں کہ جن کے پاس پیاسا چل کے آئے، وہ تو دریا ہیں جو خود پیاسوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہ بادل ہیں جو جا کے پیاسی کھیتیوں پہ خود برستے ہیں۔ ہمیں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس آئے ہم اس کو دین کی دعوت سمجھائیں، بلکہ ہمیں خود لوگوں کے پاس جانا ہے اور ان تک دین کی بات پہنچانی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ لوگوں کو شکست نہیں دینی، لوگوں کو جیتنا ہے۔ دوسروں تک بات کو شکست دینا تو بڑا آسان ہے، کسی کو بھی مد مقابل کو شکست دے دیں، آپ کوئی ہے کسی دوسری پارٹی کا، دوسرے نظریے کا، بحث کے اندر اس کو ہرا دیں، تو یہ ہرا دینا، یہ شکست دینا، یہ کوئی فن نہیں ہے۔ اصل فن تو ہے جیت لینا، دوسرے کو آپ جیت لیں، اس کو اپنا قائل کر لیں، اس کے ساتھ اپنی بات کو منوا لیں، اس کو اس بات پہ قائل کر لیں، اس کے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تیسری بات میں عرض کرتا ہوں کہ عام طور پر یہ ایک خیال ہوتا ہے کہ جی اتنی مدت ہو گئی ہے اور اتنی مدت کے اندر ابھی اسلامی انقلاب نہیں آیا، تو اس مدت کو بھی اگر مد نظر رکھیں تو جو قرآن پاک نے زیادہ سے زیادہ مدت بیان کی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، اور وہ ہے 950 سال۔ لیکن 950 سال کی مدت کے اندر اصل چیز جو ہے وہ مدت نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے قوم تک دعوت پہنچائی ہے، اور وہ دعوت یہ ہے کہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے اپنی قوم کو دن اور رات دعوت دی ہے، لیلا و نہارا۔ تو یہ لیلا و نہارا ہم اپنی قوم کو دین کی دعوت دیں، اور اسی طرح اس لگن کے ساتھ اگر ہم دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتائج نکلیں گے۔ میں اختتام پر اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ جو کچھ بھی یہ جماعت اسلامی جس مشن کی طرف اپنی بات کو لے کے اٹھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے۔